الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. واہ واہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. پورا مجمع بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھے. پڑھی اللہم صلی علیہ. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. پورا مجمع بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھے. پڑھی اللہم صلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم منبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ایسا کریں کہ آپ حضرات ادھر آ جائیں. یہاں زمین پہ بیٹھے ہیں. مولا علی زمین پہ بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے، پوچھا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے میں اس لیے زمین پہ بیٹھتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. ادھر آ جاؤ. ادھر یہ بچے ادھر آ جاؤ بیٹے. ایک طرف ہو جاؤ. ایک طرف ہو جاؤ بچے. یہ برکت کی بھی ہے. آئیے ماشاءاللہ. اے پیچھے بات نہ کرنا، خاموش رہنا، ٹھیک ہے؟ اگر لائٹ والے بھائی موجود ہوں تو یہ لائٹ تھوڑی سی پبلک کی طرف کر دیں. پبلک دکھائی نہیں دے رہی بالکل بھی. ایسے 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 بس بس ایسے کریں، ایسے کریں اور کریں. بس 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 اس والی لائٹ کا بھی چہرہ ہلکا سا کر دیں. ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک نظر آنے لگی والی کر کے. بس ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ ایسے خاموش بیٹھیں گے تب بھی ثواب تو ملے گا، مگر زیادہ ثواب تب ملے گا جب آپ سبحان اللہ بولیں گے. 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں. آپ کے پاس زیادہ نیکیاں ہیں تو مجھے دے کے جائیں اپنی نیکیاں. میں غریب آدمی ہوں نیکیوں کے معاملے میں، مگر آپ کہیے سبحان اللہ. اس سے پہلے آپ نے بھی خطاب بھی سماعت کیا، نعت خوانی بھی سماعت کی. میں نے بھی آپ سے شروع میں جب آیا ہوں تو پہلا لفظ یہی کہا ہے کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ بس یہ پہلا سبق اپنی ڈائری میں لکھ لیں، اپنے دل پر لکھ لیں کہ یہ جو حال ادھر ادھر بتاتا ہے نا وہ زندگی بھر بے حال ہی رہتا ہے. اور آج کے زمانے میں لوگ ہمدردی میں نہیں، مذاق اڑانے کے لیے حال پوچھتے ہیں. ابھی کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے اور آپ اسے بتا دیں بڑا پریشان ہوں تو پھر فون نہیں اٹھائے گا. مذاق اڑانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے لوگ. غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے. غوث العظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. اور وہ کوئی ہے؟ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے تو اب وہ موسم کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. انہیں کچھ نہیں ملا ناشکری کرنے کے لیے تو اب وہ کہیں گے گرمی بڑی ہو رہی ہے، سردی بڑی ہو رہی ہے.
ایک مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو وہ دیکھنے میں تو لگتے تھے مولانا مگر تھے نہیں. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہوں، کٹ رہی ہے، کاٹ رہا ہوں، بس ٹھیک ہی ہے، اللہ کا شکر ہے. میں کہا اتنی لمبی فہرست پڑھی تم نے ناشکری کی، بعد میں اللہ کا نام تم نے کیوں لیا ہے؟ یہ مسلمان کی شان تو یہ، وہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. بے شک وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. یہ گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے. فتول غیب میں غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے، اور جو موسم پہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کے سسٹم پر اعتراض کر جاتا ہے، اور اس کا نام ناشکروں میں لکھ جاتا ہے. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے؟ تو رونے لگے کہ حضور کوئی میں نے ایسی بات تو نہیں کہی جو آپ کے دل کو لگ جائے، مگر آپ نے فرمایا تم مجھ سے حال پوچھتے ہو. یہ واقعہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی. حضور روتے کیوں ہیں پھر؟ کہنے لگے تم نے پوچھا حال کیا ہے؟ میرا حال یہ ہے کہ میرا جو دانت ہے نا وہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ گئے، میری زبان اللہ کی ناشکری کرنے سے پاک نہیں ہے. حضرت مولا علی نے جب پہلی ملاقات ہوئی تو ویس خنی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ تو ایسے دونوں ملنے گئے تھے، حضرت عمر اور حضرت علی. کیا نام ہے آپ کا؟ تو ایسے پلٹ کے بولے اللہ کا بندہ. مولا علی تمہیں مولا علی ہے نا؟ فرمانے لگے بھائی اللہ کے تو سارے ہی بندے ہیں، تیرے ماں باپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو پہلی ملاقات تھی، نہ وہ انہیں جانتے تھے نہ یہ انہیں جانتے تھے. مولا علی نے پوچھا تیرا نام کیا رکھا ہے تیرے ماں باپ نے؟ تو رو کے بولے اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے، ورنہ یہ بتا پھر کیا نام ہے. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. یہ اکابر تھے ہمارے جنہیں نام کی پرواہ نہیں تھی. اب تو اشتہار میں کچھ القاب میں کمی رہ جائے تو حضرت جلسے میں نہیں آتے. اللہ ہی مالک ہے ان کا نفس اتنا موٹا ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں ایک آدمی سے ملا ہوں جموں میں، ابھی 15-20 دن ہوئے، 15 دن نہیں ہوئے زیادہ، ہاں 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے. نام اس کا سلیم تھا، کینسر ہو گیا تھا اس کا. 30 سال کی یا 29 سال کی عمر تھی اس کی. میں پہلے گیا تھا تو ٹھیک تھا، اس بار بتایا کہ کینسر ہے. میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بھائی تمہاری طبیعت خراب ہے؟ کہنے لگا طبیعت خراب نہیں صحیح صاحب، مجھے کینسر ہے اور 90% میرے معدے میں، میرے لیور میں کینسر پھیل چکا ہے، مجھ پہ کیمو چڑھ رہا ہے، مگر اللہ کا بڑا شکر ہے. کیا ہوا بھائی؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پوزیٹیو انسان نہیں دیکھا، اتنا مثبت انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. 90% کینسر اور کہہ رہا اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے سید صاحب سوچئے، ڈاکٹر کہتے ہیں تم 1.5 یا 2 مہینے تک زندہ رہو گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنہیں اچانک موت آ جاتی ہے اور انہیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. مجھے تو میرے مالک نے 2 مہینے دیے ہیں. میں راتوں کو روتا ہوں، اپنے مالک سے معافی مانگتا ہوں. میرا دل کہتا ہے 2 مہینے میں ضرور میرے پوری زندگی کے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا. میں کہا داڑھی تو پہلے نہیں تھی، داڑھی کو رکھا لی سلیم بھائی؟ کہنے لگے سید صاحب داڑھی اس وجہ سے رکھائی ہے کہ علماء فرماتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں. تو میں نے سوچا کم سے کم ایک سنت تو رکھا کہ جاؤں، حضور آئے تو سرکار کو چہرہ دکھا دو. سبحان اللہ. پھر میں نے کہا بولے اب آپ زیادہ نہ پوچھیں. کہتے دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی، پوری رات روتا رہتا ہوں. کہتے جب اپنے بچوں کو سوتے ہوئے دیکھتا ہوں، میری چھوٹی بچی 6 مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا 3.5 سال. کہتے انہیں دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. بس کینسر میں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں، موت کا انتظار کرنا کوئی عام بات تو نہیں ہے. مگر پھر بھی اس نے اس پریشانی میں بھی شکر کا پہلو نکالا. اگر اللہ چاہے تو اسے شفا دے سکتا ہے، تو آپ دل سے کہیں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. ابھی یہ جو قرآن ہے آپ کی طرف، وہاں میں گیا ہوں پرسوں جلسے میں، نرس ہوں 4 دن پہلے. تو ایک آدمی جلسے کے بعد میرے پاس کھڑا رہا، میرے ساتھ چلے. میں اس کے گھر گیا، میرا بیٹا بیمار ہے. میں نے کہا ہوگا بیمار کوئی ایسا. تو میں گیا تو میں عجیب میں نے حالات دیکھے. بچے کی عمر 27 یا 28 سال ہے، شادی کو اس کے 4 سال ہوئے ہیں.
6 مہینے کے بعد وہ اے سی کا کام کرتا تو اوپر سے نیچے گرا، کوما میں چلا گیا۔ 4 سال سے کوما میں، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، ناک میں لیڈ لگی ہوئی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اس کے اندر زندہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ ماں دیکھ دیکھ کے اپنے بچے کو روتی ہے، بہترین صحت ہے اس کی مگر بول نہیں پاتا، بہترین پرسنالٹی ہے مگر اس کو اللہ اکبر ہوش نہیں ہے، 4 سال سے اسے ہوش نہیں آیا۔ ماں دیکھ دیکھ کے روتی ہے۔ لوگوں اسپتالوں میں جایا کرو، دیکھا کرو بیماروں کو، دیکھا کرو پریشان حالوں کو، اپنی پریشانی کم لگنے لگے گی، پھر شکر ادا کرنے لگو گے۔ اور شکر ولایت کی پہلی سیڑھی بھی ہے اور آخری سیڑھی بھی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھے لبادے پہننے والے لوگ بہت اچھے ہوں، نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے کمزور لبادے والے لوگوں کو بڑا بڑا اللہ کی طرف دیکھا ہے۔ تو آج کے بعد ناشکری کبھی، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہیں گے؟ ہر حال میں اللہ کا، زور سے بولے اللہ کا۔ پھر اگر آپ پریشانی میں بھی شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ تقریر میں نے کرنی ہے مگر آپ اتنے خاموش ہیں تو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا، اجازت ہے؟ عطا ہو بہت۔ آپ لوگ اس پوچھ رہے ہیں اجازت ہے؟ یار آپ کو تو اللہ نے زبان دی پھر بھی نہیں بول رہے۔ ایک آدمی مدینے میں بیل پہ بیٹھ گیا، اسے چلانے لگا، وہ چلا ہی نہیں۔ بیل کا کام ہوتا ہے سواری کا، نہیں ہوتا کام کا ہوتا ہے۔ یہ اس کے اوپر بیٹھ کے چلا گا، وہ چلا ہی نہیں۔ پھر اس نے دوسری بار کوشش کی، نہیں چلا۔ پھر اس نے اسے مارا، پھر بھی نہیں چلا۔ اس نے اسے زیادہ مار کے اس کے کیل بھونک دی اس بیل کے۔ اللہ کا کرم دیکھے اور اس کا کرشمہ دیکھے کہ اس نے جو ہے نا، بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے بنایا کام کرنے کے لیے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یار حیرت کی بات ہے کہ بیل انسانوں کی زبان بولتا ہے۔ تو بیل نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بولتا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کہ انہیں اپنا نبی نہیں مان رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ واہ واہ۔ میرا مائک ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ مائک تو بہت اچھا ہے نا۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں، میں نے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں بھی پڑھا ہے، مدینہ شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ بھی مدینہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کسی کو نہ دیکھیں، جس کے دل میں لگے گی وہ پڑھے گا۔ سب کے نصیب میں نہیں حضور کے ذکر میں بولنا، جو بولتا ہے حضور چاہتے ہیں تبھی بولتا ہے۔ غوث العالم فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے، اور میرا نام وہی لے سکتا ہے جسے میری مرضی ہو۔ تو آپ آئے نہیں حضور کی محفل میں، حضور نے آپ کو بلایا ہے، اور حضور جب بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جھولیاں بھر بھر کے بھیجتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔
جن کے دل کی درد کی دوا مدینہ ہو تو ادھر پڑھے درد دل کی دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی. اچھا پڑھ رہے پڑھے درد دل کی مدینہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے. میں نے کہا کچہری سے خوب بلاوے آ رہے ہیں, خوب آپ کے بینامے لکھے جا رہے ہیں, موٹر سائیکلوں کے خوب بلاوے آ رہے ہیں خریدنے کے, مدینے کے بلاوے نہیں آ رہے. جھوٹ بولتے ہو یار. ایک صاحب کو میں نے دیکھا نعت پڑھ رہے تھے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل میں سینہ, یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. میں نے کہا تو رہے یار, اکاؤنٹ بھی مجھے پتا ہے بہت پیسے تیرے پاس, اور تیرے پاس گاڑی بھی بہت بڑی ہے, 8-9 لاکھ کی گاڑی لیے پھرتا ہے, اور جھوٹ بولتا ہے حضور کے ممبر پہ. اگر تیرا دل دھڑکتا نا تو تو 8-9 لاکھ کی کار نہیں خریدتا, پہلے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینے چھوڑ جاتا. اور کچھ لوگ بیچارے مدینے جاتے ہیں تو مدینہ دیکھ نہیں پاتے, خود کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. سیلفی لیتے ہیں, میں کیسا لگ رہا ہوں یار, تو کوئی خاص تو لگ نہیں رہا, جیسا تھا ویسے ہی ہے, تو کوئی ایسا کوئی تبدیلی تو آئی نہیں تیری صورت میں, وہی جو چیز صورت کی ویسی ہے. سیلفیاں لے لے کے جو ہے تصویریں پوسٹ کرتے ہیں, اور سیلفیاں لیتے ہیں, بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں, اور طواف کر رہے ہیں, کعبے کا تو لائیو چلا رہے ہیں. معاذ اللہ, شرم نہیں آتی بغیرتوں کو. تم نے مدینہ دیکھا ہے؟ مدینہ تو میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے. جب اعلیٰ حضرت مدینہ گئے تو آپ نے ایک شعر کہا, خوف ہے سما خراشی سگ طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میرا دل کرتا ہے مجھے جتنا ستایا جاتا ہے ہند میں مدینے جا کے اتنا رہوں حضور کی بارگاہ میں کہ میری آوازیں بلند ہو جائیں, مگر میں اپنی آوازوں کو لمٹ میں رکھتا ہوں, آواز بلند نہیں ہونے دیتا. کہا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہیں میری آواز سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت گزر کے جا رہے تھے, کتے نے کچھ مانگا اعلیٰ حضرت سے, بھیک. میرے والد کہتے تھے کتا بھی بھیکاری ہوتا ہے, اس کے پاس جھولی نہیں ہوتی, ہوتا بھیکاری بغیر جھولی کا. اعلیٰ نے گوشت کا ٹکڑا دے دیا, رونے بیٹھ گئے. علامہ ضیاءالدین مدنی کہتے ہیں بہت رو رہے تھے اعلیٰ. میں نے پوچھا حضور جب آپ نے ٹکڑا دے دیا گوشت کا تو رونے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی نعت کا مطلب کہا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کہتے ہیں احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا, یہ مدینے کا کتا تھا. اس کا حق تو یہ تھا کہ تو اپنا کلیجہ چاک کر کے دل نکال کے اسے دے دیتا, مگر تو نے اس کتے سے اپنی جان کو زیادہ سمجھا. اپنی کھلی اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اللہ عبد الرحمن جامی جب مدینے گئے خوب داڑھی کے بال تھے, خوب داڑھی گھنی تھی. مدینے سے واپس آئے تو داڑھی جھڑ چکی تھی. کہا حضور داڑھی کو کیا ہوا؟ چیدہ چیدہ بال رہ گئے. کہنے لگے داڑھی کو کیا ہوا؟ چیدہ چیدہ بال رہ گئے. کہنے لگے میں نے حضور کی بارگاہ میں داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے. جہاں گناہ یاد آنے چاہیے تھے وہاں کیمرہ یاد آ رہا ہے. گنبد خضرا کو دیکھنے کے لائق یہ آنکھیں ہیں. ایک لڑکا 25 سال کا میرے ساتھ گیا تھا اس بار رمضان میں, سب ٹور تیار ہو گیا, وہ آ ہی نہیں رہے. ٹور والا بولا دیکھ کے لائٹ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے. میں گیا, میں نے اسے ڈھونڈا تو مسجد میں بیٹھا پر ہو رہا تھا کونے میں, عارف نام عارف. میں کہا بھائی چلنا. کہنے لگا نہیں جاؤں گا سید صاحب. میں کہا تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا, میں زبردستی لے کے آیا تھا تجھے. کہنے لگا وہ بات اور تھی, اب بات اور ہے. میں نے بڑے موبائل خریدے, بڑی موٹر سائیکلیں خریدی, مگر وہ پرانی ہو گئیں. مگر جب سے مدینہ دیکھا ہے تو اب مدینہ کو چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کرتا ہے. کہتا ہے سید صاحب میں مر جاؤں گا اگر مدینہ چھوڑ دیا. جب وہ مدینے سے واپس آیا تو ڈپریشن میں رہا, اور پھر اب 1 مہینے پہلے پھر مدینے چلا گیا اکیلا. جو ایک بار نینی تال دیکھ لیتا ہے نا, دوسری بار نینی تال نہیں جاتا. وہ کہتا ہے میں شملہ جاؤں گا. شملہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے اوٹی جاؤں گا. اوٹی والا کہتا ہے میں جو وہ مسوری جاؤں گا. جو مسوری دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کشمیر جاؤں گا. کشمیر دیکھنے والا کہتا ہے لداخ جاؤں گا. لداخ والا کہتا ہے میں دارجلنگ جاؤں گا. دارجلنگ والا کہتا ہے میں جو ہے وہ مالدیپ جاؤں گا. اور مالدیپ کو دیکھنے والا کہتا ہے میں افریقہ جاؤں گا, میں سوئٹزرلینڈ جاؤں گا. مگر جو مدینہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں بار بار مدینہ جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے
کوئی دوسرا مدینہ. ایک جگہ رہن دو، یہ سرکاری آواز ہے، خود کنٹرول کر لیں، آپ پریشان ہو. پڑھو ذرا. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ. آواز صاف کریں، ٹریبل بڑھائیں، اس کا ہلکا سا بیس کم کریں. تقریر کا عنوان میں شروع کر رہا ہوں. آپ میلاد رسول منا رہے ہو اور آپ کی نسلیں اگر معاذ اللہ نہ منائے تو پھر کتنی بری بات ہے. آپ عاشق رسول ہو، آپ کے بچے عشق رسول بھول جائیں تو پھر. میں نے بڑی تقریریں کی، ماں باپ کا احترام کریں، تو کوئی میں اس سے رجوع کرنے نہیں بیٹھا ہوں، مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے ایک زاویے سے یہ سوچا، کیا صرف بچوں کے بگڑ جانے میں صرف بچوں کا غلطی ہوتی ہے، بچوں کا رول ہوتا ہے، اس میں ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ یہ جو تیزی کے ساتھ بچے بگڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام چھوڑنے کے لیے اور لڑکیاں تیار ہو چکی ہیں، اس میں کیا صرف لڑکیوں کا دوش ہے یا صرف لڑکوں کا دوش ہے؟ یہ جو لڑکے بگڑتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں، تو اس میں صرف بچوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. فضیل بن عیاض گزر کے جا رہے تھے تو ان کا گھوڑا کچھ پریشان کرنے لگا، کچھ ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. سمجھ رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول گھوڑا. تو انہوں نے اس گھوڑے کو باندھا اور خود جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے. جب وہ نماز پڑھے تو مریدوں نے پوچھا، حضور نماز کے بعد آپ سجدے میں رو رہے تھے، گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو گھوڑے کو سمجھانا چاہیے تھا، یا گھوڑے کو پیار کرتے، یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا پہلے اپنے رب کو منا لوں، اس کے بعد سب خود مان جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، اگر بیوی کہنا نہ مانے، اگر بچے کہنا نہ مانے تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سجدے میں جاؤ، مسجد میں جا کے رونے لگو اور کہو، مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے بھی میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں؟ اگر رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائے گا. بہت خوب، بہت سبحان اللہ. مبارک ہو. یہ بگڑتا ہوا معاشرہ، یہ بربادی کی طرف جاتی ہوئی نئی نسل. اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، تو میں کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ پوری بات کرو. پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا. سمجھو ہے کہ نہیں؟ بولو ہے؟ یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اب تو کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی، مگر کہہ رہا ہوں، نوجوان لڑکوں کے پاس تنہائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ان کے پاس حیا برباد ہو گئی، ان کی آنکھوں میں کچھ نہیں بچا. یہ فیس بک چلانے والے گارنٹی کے ساتھ، فیس بک میں جو فیس بک دیکھتا ہے، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں 101% اس سے بدنگاہی ہوتی ہے، بچ ہی نہیں سکتا. وہ بری اتنی چیز ہے. سانپ، اگر سانپ کا منتر نہیں جانتے تو سانپ کو پالنا بھی بند کرو. سنو، یہ جو نوجوان لڑکے ہیں، ان کی تنہائیاں برباد ہیں. یہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں. ان سب سے پوچھو، ان کی ماؤں سے، یہ جو لڑکے بگڑے ہوئے ہیں، کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ چونکہ میڈیکل سائنس اب اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ ماں کے، اے بچے خاموش ہو، بولنا نہیں، ماں کے عمل کا اثر پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے. ماں کے کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، یہ سب اثر بچے کے، اس کے، یہ میڈیکل سائنس
اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ بچے کو پر اثر ہو جاتا ہے. یہ آج میڈیکل سائنس اس بات کو کہتا ہے. اب کوئی عورت جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس پریگننٹ مومنٹ میں, تو ڈاکٹر کہتا ہے تم اپنے بچے کو طاقتور بنانا چاہتی ہو تو اگر بادام کھاؤ آئرن بڑھے گا, سیب کھاؤ آئرن بڑھے گا, تم اگر اپنے بچے کو طاقتور بنانا چاہتی ہو تو سنترا کھاؤ تمہارے بچے کے اندر وٹامن ڈی بڑھیں گے, امرود کھاؤ وٹامن ڈی بڑھے گا, اگر اپنے بچے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہو انار کھاؤ سنترے کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر اللہ کا بنایا ہوا پھل کھائے گی تو اس کے بچے کے پر اثر ہو جائے گا. تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو اس کے بچے کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ بہت عمدہ. ماں جب پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے, ذرا غور کریں آپ, توجہ کریں, وہ جو دعائیں مانگتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں سب سے زیادہ جو عورت کی دعا قبول ہوتی ہے وہ پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے, جب وہ حالت حمل میں ہو, تکلیف میں ہو, اس کو چکر آ رہے ہو, اس کو کمزوری کا احساس ہو رہا ہو, وہ پھر بھی جو ہے وہ سجدے میں جاتی ہے اور کہتی ہے مالک میں نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا, اس کی تکلیفیں بھی سہ رہی ہوں, مگر مالک بس اتنی گزارش ہے تیری بارگاہ میں یہ جب پیدا ہو تو بچہ میرا بنے بندہ تیرا بن جائے, بیٹا میرا بنے بندہ تیرا بن جائے. سنو ماں کا اثر کیسا ہوتا ہے. سنو یہ دلی ہے, دلی سے 80 کلومیٹر دور ہے پانی پر, وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا, اس کی نعمانی نسل ہے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. وہ پیدا ہوتی رویا, ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن, ایک حکیم دوسرا حکیم تیسرا حکیم چوتھا حکیم, کئی حکیموں کو دکھایا وہ ٹھیک نہیں ہوا. خیر 1 مہینے کے بعد حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے جب اس بچے کو رونے کو سنا تو کہنے لگے یہ رو نہیں رہا بچہ بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہ کیسے کہ آؤ دکھاؤں. پہنچے جا کے بولے اس گھر میں کوئی ہے, باپ نکل کے جی میرا بیٹا ہے. کہ یہ آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کہ کیسے کہ لاؤ میری گود میں دو. یہ ولی کیسے, یہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, رو رہا ہے لگاتار, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہ لاؤ میری گود میں لا کے دو. جب گود میں لا کے دیا, ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے یہ بچے کے آپ نے کان میں کیا پڑھ دیا؟ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے یہ بتائیں کہ آپ کی بی بی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں. اس کی ماں کہاں؟ کہا تو سنو, اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے چکی چلاتے کھانا بناتے سوتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اور ایسے رو رو کے قرآن پڑھتی تھی کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو ماں چچکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں, مگر تم نے جب یہ پیدا ہوا تم نے دوائیاں کھلائی, مگر اسے قرآن کی بھوک لگتی تھی. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری آیت پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن میلاد مصطفیٰ, سرزمین تک جمہور, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ, بہت عمدہ. میں نے کبھی ایسی کسی چیز کا سہارا نہیں لیا اپنی زندگی میں جو میرا سہارا نہ بنے. میں نے ہمیشہ اللہ کی رحمت کا سہارا لیا, نہ کبھی ماحول کا میرے اوپر اثر پڑتا ہے. میں محنتی انسان ہوں, میں اپنی کشتی کھینچ کے لے جاتا ہوں. ہاں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں میں ماحول کو بہت اچھے سمجھتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کون کون نہیں بول رہا ہے. چاہوں تو زبردستی بلوا سکتا ہوں کیونکہ میرا حق ہے, مگر عزت کر رہا ہوں. بولو ذرا سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. اور میں کچھ کہہ بھی سکتا ہوں, پلٹ کے کس بات کچھ کہے تو کچھ نہیں پتا میرا, کس سے اپنا حق طلب کر لوں. بولو ذرا سبحان اللہ. حضور مجاہد ملت فرماتے تھے کہ جب جلسے میں آؤ تو اس کا حق ادا کرو. اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کا حق ہے اللہ کا ذکر. دل لگا کے بولے سبحان اللہ. اب دیکھیں اگر ماں جو ہے وہ ماں قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر, اور ماں گانا گائے گی تو فلمیں دیکھے گی تو گھر میں بڑی بڑی LED لگی ہوئی ہے اور بچے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک بن جائے. گھر میں ماں بھی بیٹھی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے. ارے اب ہو رہی اللہ کے ساتھ بغاوت. ایک ہوتا ہے چھپ کے گناہ, ایک ہوتا ہے کھل کے گناہ. تو چھپ کے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ مانا جاتا ہے, اور کھل کے جو گناہ ہوتا ہے وہ بغاوت ہوتی ہے. بغاوت اللہ کے ساتھ کہ لے تیرا کھاتے تیرے ہی بندے, اور کھل کے سامنے لڑکیاں ناچ رہی ہیں, پورے نسل وہیں بیٹھی ہے, گھر کے گھر برباد ہو گئے, عورتوں کی تنہائیاں برباد ہے. گھر میں پالا ہے تم نے, ببول کا
نہیں ملیں گے بڑے ہو کے. کاش کہ تم نے لگایا ہوتا. آپ نے دیکھا ہے علماء یعنی یہ مولوی لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. 99% ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو ذرا، بولو یار، کوئی منہ میں کوئی دال وال رکھی ہے، بولو نا یار. 99% ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ اس وجہ سے امام غزالی کہتے ہیں تم تجربہ کر کے دیکھنا، جب بچہ تمہارا ہلکا ہلکا بولنا شروع ہو، یعنی 5 مہینے میں، 10 مہینے میں، کوئی 8 مہینے میں بولتا ہے، تو جب بولنا شروع ہونا تو بچے کو گود میں لینا اور بچے کو گود میں لے کے اسے کہنا اللہ 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 اللہ. اب آپ کہیں گے اللہ 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 اللہ، بچہ کہتا ہے ابا 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 ابا. آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. اب گھر میں حالات ہی خراب ہیں. امی ابا سے لڑ رہی، اماں ابا سے. 7 سال تک اپنے بچے کو نہ ماریں نہ توڑیں بلکہ پیار کریں. 7 سال تک وہ اپنے اس کے جو ہے نا، اس کے وہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو بالکل سادہ کمپیوٹر ہوتا ہے، بالکل سادہ، بالکل صاف، اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں، کوئی جو فولڈر نہیں، مگر ایسے ہی 7 سال کی عمر تک اس کے اندر فولڈر چلے. جو دیکھے گا وہی کرے گا. آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوگا اس کو، آپ کے کرنے کا اثر ہوگا. آپ جیسا بھی کریں گے بچہ ویسے ہی کرے گا. اگر آپ غور کریں، توجہ کریں. اب تو بچے 3 سال کے ہوئے نہیں، انہیں بھیج دیا اسکول. LKG UKG یہ سازش ہے انگریزوں کی. اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ ذرا اسے اسٹڈی کیجیے گا. LKG UKG کے 3 سال کا بچہ روتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. اس کا بچپن برباد کر رہے ہیں اس کے ماں باپ. اس کو پڑھانا نہیں چاہیے تھا. اس کو اسلام اعتدال والا مذہب ہے. 7 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے کھو، اور یہ 3 سال کے بچے کو اس عورت نے جو بھیج دیا بدبخت نے کہ میرے اوپر سے اتر گیا بوجھ. بچہ جائے گا ماسٹر کو پریشان کرے گا، ماسٹر کو، مگر اسے یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے تجھے بانج کر دیا ہوتا تو کیا کرتی. مگر جب وہ 3 سال کا بچہ جائے گا اور جب آیا اس کی لیٹرین دھلائے گی تو اسے اپنا مذہب بھی سکھائے گی. مسلمان بچوں سے ہاتھ جڑوائے جا رہے ہیں بتوں کے سامنے، پیشانیوں پر ان کے لگائے جا رہے ہیں تلک. LKG UKG میں یہ ہو رہا ہے. عورتوں کو اس کی تمیز نہیں کہ تیرا بچہ اگر عقیدہ اس کا بگڑ گیا تو کیا ہو گیا. اسی وجہ سے اقبال نے بہت زمانے پہلے کہا تھا بے عمل تھے ہی جواب دین سے بزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. اللہ فرماتا ہے لوگوں تم بھی بچو، تم خود بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے. اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سی وہ آگ ہے؟ یہ وہی تو آگ ہے جو تعلیم کے طور پہ تمہیں دینی تھی، آپ کو تربیت. میرا امام کہتا ہے وہی لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں. میرے نبی منبر پر ہے اور نبی پاک کے نواسے نے جب آواز سنی، نبی تقریر فرما رہے ہیں، 15,000 سے زیادہ صحابہ موجود ہے. ادھر نبی پاک کا گھر ہے، نبی کے بالکل برابر میں بیٹی کا گھر ہے، بیٹی کے گھر سے نواسا نکلا بڑا امام حسن. اللہ اکبر، نانا 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 کہتے ہوئے آئے. امام میرے نبی نے دیکھا وہ تو منبر کو چھوڑا، 2 صف آگے بڑے، حسن کو اٹھایا، اپنے پار بٹھالا، اس کو پیار کیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کئی بار ایسے ہی کیا. ایک صحابی نے کہا حضور جتنا آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اتنا میں تو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا. فرماتے حضور بچوں پہ رحم آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. سنو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ ایک دن میرے ابا میرے گھر آئے اور ارشاد فرمایا فاطمہ میں تمہارے گھر آرام کروں گا رات کو. مولا علی کہتے ہیں حضور لیٹ گئے اور فرمایا لاؤ میرے نواسوں کو میرے پاس لٹا لو. دونوں نواسے آئے، نبی نے دونوں کو لٹالا. اور توجہ کرو سب سے زیادہ مصروف دنیا کی ذات میرے نبی ہے، نبی سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہے. میرے نبی نے جتنا کام کیا اپنی زندگی میں اتنا کوئی آج تک نہ کام کر سکا، اتنا میرے نبی مصروف ہے. مگر سنو فرمایا میرے نواسوں کو میرے پاس دو. دونوں کو لے لیا. اب ایک کو اس والے ہاتھ پہ لٹالا، ایک کو اس والے ہاتھ پہ لٹالا. میں نے کہا بارے حسن
حسین تیری قسمت دنیا میں تکیے تو سب کو ملیں گے، مگر جیسے تکیے آپ کو ملے ہیں نہ ایسے کسی کو ملے ہیں، نہ قیامت تک ملے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک تقریر سننا چاہتے ہو تو بولو۔ جشن عید میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ، ایک ہاتھ پہ حسن لیٹے ہیں، سبحان اللہ، ایک ہاتھ پہ حسین۔ سبحان اللہ، رات میں دونوں بچوں کو بھوک لگی دودھ کے لیے، نانا دودھ کے لیے جب روئے تو سیدہ بولی ابا میں لے کے آتی ہوں دودھ، پر میں نہیں، جب نانا نے لٹالا ہے تو دودھ بھی نانا ہی بنا کے لائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں تو سیدہ بولو تو صحیح ہے، سبحان اللہ، دودھ بھی نا نا نانا ہی بنا کے لائے گا۔ ذرا غور کریں نبی پاک نے دودھ بنایا، اب سنو ذرا غور کرو نبی پاک سجدے میں ہے، اب دیکھو کبھی اپنی زلفیں پکڑوا رہے ہیں، کبھی اپنی زبان چسوا رہے ہیں، میرے نبی پیار دے رہے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اس بات پر ریسرچ کیا کہ کون بچے ہوتے ہیں جو ڈاکو بنتے ہیں، قاتل بنتے ہیں، ریزن بنتے ہیں، سفاک بنتے ہیں، بے رحم بنتے ہیں، یہ کون بچے؟ انہوں نے 60 سال ریسرچ کیا، بعد میں بتایا وہ بچے جن کے ماں باپ انہیں پیار نہیں کرتے، روتے رہتے خود ہی چپ ہو جاتے، ان کی ماں اسے گود نہیں لیتی، باپ پیار نہیں کرتا، وہ بچے پھر پیار نہیں دیتے زمانے کو، یعنی جنہیں پیار ملتا نہیں انہیں پیار کا پتہ بھی نہیں، جنہیں رحم ملتا نہیں انہیں رحم کا پتہ بھی نہیں، جب رحم دیا جاتا تو رحم ان کے واپس ان کے اندر سے نکلتا۔ اب توجہ کر میری بات پر، نبی پاک جب نماز پڑھا رہے ہیں تو امام حسین اوپر آ کے بیٹھ کے ایک بار بھی نبی نے نہیں فرمایا حسین فاطمہ حسین کو روکا کرو، اور نہ اللہ نے فرمایا محبوب یہ بچے کیوں آتے ہیں نماز میں انہیں روکا کرے، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدے کو لمبا کریں تاکہ لوگوں کو بچے بولنے آ جائیں۔ جتنا میرے نبی نے اپنے نواسوں سے پیار کیا اتنا کوئی نانا اپنے نواسوں سے پیار نہ کر سکا، اور پھر جتنا نواسوں نے اپنے نانا سے پیار کیا اتنا کوئی نواسا اپنے نانا سے پیار نہ کر سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، واہ۔ اسی وجہ سے امام حسن نے اپنے نانا کے قول پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ فوج کھڑی ہے ایک طرف سبحان اللہ، اور صلح کر لی، حکومت دے دی۔ سبحان اللہ، نانا نے فرمایا تھا سبحان اللہ، اور نواسے نے، سبحان اللہ، ایک نے حکومت دی ایک نے پورا خلوہ دے دیا۔ ہے توجہ ہے کہ نہیں؟ دیا نہیں دیا بولو، دونوں نے قربانیاں دی نہیں دی، کیونکہ انہیں پیار ملا تھا تو پیار دے رہے تھے۔ بے شک، اب آپ پیار نہیں کریں گے بچوں کو ڈانٹیں گے، آپ ماریں گے بچوں کو نا تو وہ بچہ ڈھیٹ بن جائے گا، منافق بن جائے گا، آپ کے سامنے برا کام نہیں کرے گا پیچھے کرے گا۔ دیکھو بچوں کی تربیت کے اوپر تقریر تو نہیں سنی آج تک آپ نے؟ نہیں سنی نا؟ میں کیوں اتنا سخت موضوع میں بھی تو کوئی دوسری تقریر کر سکتا تھا، کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ضرورت ہے آج کی۔ واہ، میرے سب لوگ ٹارگٹ نہیں ہوں، میں اپنا ٹارگٹ خود ہوں۔ واہ، ہاں میں اپنے لیے تقریر کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں اپنے اندر یہ باتیں لے آؤں جو میں کر رہا ہوں تو بہت بڑی بات ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ نہیں آپ کو؟ غور کریں ذرا، میری طرف توجہ کریں۔ یہ بچے جھوٹ بولنے کیسے سیکھتے ہیں بتاؤں؟ بچہ کمرے میں ہے، جھوٹ بولنا جانتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ عمر کم ہے، اور بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا جانتا نہیں، ماں جو ہے نا وہ آئی اس نے دیکھا کہ کچھ ٹوٹ گیا، دھماکہ ہوا، پہنچی کیا یہ بہت زیادہ مہنگا سامان ٹوٹ گیا تھا، ماں نے کہا کس نے توڑا؟ بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا، ماں مجھ سے ٹوٹ گیا، اور سے تھاپ مارا۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا آپ کیوں مار رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں 7 سال تک بچوں کو مارنا، 7 سال زور سے تھپڑ مارا چہرے پر، بچہ سمجھا کیوں مارا یار پتہ نہیں، میں سچی بول رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسری بار ایسے ہوا، 1-2 سال کے بعد پھر اس نے مارا، پھر مائی کس نے توڑا؟ میں نہیں توڑا، پھر مار دیا۔
تیسری بار بچہ سمجھدار ہو چکا تھا، کچھ ٹوٹا، ماں باپ دونوں آئے، بڑا مہنگا سامان ٹوٹا ہے، کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا آؤ اب نبٹتا ہوں تم سے۔ ماں باپ بولے کس نے توڑا؟ مجھے کیا پتا کس نے توڑا؟ کہا تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہے، کہ یہ ونڈو ہے اس کے اندر سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا، اس نے توڑ دیا ہوگا، مجھے کیا پتا کس نے توڑا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، میں تو یہاں بیٹھا تھا یہ اچانک ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، یہ بتاؤ اسے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ اگر آپ اپریشیٹ کر دیتے نا اپنے بچے کو، آپ اس کی ہر اچھی بات پر اپریشیٹ کریں گے نا تو 7 سال تک اس کی وہ عادتیں بن جائیں گی، اور عادت ہی اس کا فیوچر بنے گی، فیوچر ہی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، میری طرف غور کرو، اب ذرا غور کرو۔ اگر ماں یہ کہہ دیتی بیٹے کوئی بات نہیں، ٹوٹا تو ٹوٹا، تو سچ تو بولا۔ سنو، جب ماں اپنے بچے سے کہتی ہے اے میرے بچے حالات کچھ بھی ہو تجھ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو جب ڈاکو پکڑتے ہیں بچے کو، کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، تو بچہ اپنی صدری کھولتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکیت کہتے ہیں تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا مگر کیوں نہیں بولا؟ کہ میری ماں نے بچپن میں منع کیا تھا بیٹے عبد القادر جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جب تیری سچائی کا یہ عالم ہے تو پھر تیرے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، مائیں نیک تو بچے ہیں۔ واہ بہت۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں مجھے روٹی بنا رہی تھی، مجھ سے بولی کھانا کھا، میں مجھ سے بولی نماز پڑھنے چلا جا، میں نہیں کیا، میں پھر جو ہے برداشت کرتا رہا، پھر میں نہیں کیا، پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے چلا جا، پھر میں نہیں کیا، کہتے پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے چلا جا، وہ روٹی بنا رہی تھی میں نہیں کیا، کہتے پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے چلا جا، کہتے میں نہیں کیا، اگنور کرتا رہا، کھیلتا رہا۔ میری ماں غصے میں اٹھی، اس نے اٹھ کے جیسی اٹھی روٹیاں گر گئی، اس نے چمٹا اٹھا کے زور سے میرے سر پہ مارا، کہتے زور سے مارا، سر میں سے خون نکل گیا۔ میری ماں کا مارنا تھا، میں کانپ کے بولا اماں جا رہا ہوں، اب مت مارنا۔ میں ایک دم ڈرنے لگا، میں ایک دم، میری ماں نے میری پٹی باندھی، میں چلا گیا، اور اس کے بعد 40 سال کی عمر ہو گئی، کبھی میری نماز پتہ نہیں، میری ماں مرنے والی تھی۔ میں نے پوچھا امی ایک دن تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا، روٹی کی فکر نہیں تھی، کیوں؟ میری ماں مجھ سے کہنے لگی میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ شادی میں نا ساری عورتیں جمع تھی، خوب عورتیں، ایک عورت سب سے الگ تھی، اور عورتیں سب ملی تھی بہت دنوں کے بعد، خاندان کی عورتیں، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، سب ایک جگہ گٹ میں، عورتیں مل جاتی تھی، کتنی بات کرتی ہیں۔ وہ ایک الگ کھڑی تھی، کسی نے پوچھا اس سے تو کیوں الگ کھڑی ہے؟ کہنے لگی کہ وجہ سے الگ کھڑی ہوں کہ میرا گھر پہ میرا 6 سال کا بچہ ہے، اور کہنے لگے وہ ماچس بھی میں باہر ہی چھوڑ آئی ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ ماچس کی تلی جلا کے آگ نہ لگ لے۔ اس وجہ سے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جلدی سے گھر جانا چاہتی ہوں، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ یہ پارٹی اچھی لگ رہی، اپنے بچے کا خیال آ رہا ہے۔ میری بہن آج تو تجھے اتنا خیال آ رہا ہے، اگر تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، اس کا خیال نہیں، فلم میں دیکھے گا، ڈرامہ کرے گا، خوف نہیں لوگوں کو۔ یار پہلے کے لوگ راتوں کو بچوں کو لے کے روتے تھے اللہ کے ساتھ، اے مالک بچوں کو نیک بنا دینا، بچے کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ ایک عورت اپنے آدمی کو جس نے کبھی بازار نہیں دیکھا، کبھی بازار نہیں دیکھا، اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ نہیں کیا، اسے لے کے جاتی ہے بازار میں گھماتی ہے، پیچھے بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے، مجھے بڑا رحم آتا ہے ایسے، بچہ گود میں ہے، بیوی آگے آگے جا رہی ہے، یہ بھائی جان پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ایک بیوی اپنے مرد کو بازار لے جا سکتی ہے تو مسجد میں بھی تو بھیج سکتی ہے نا بھائی، ہے نا؟ یہ غیر منقسم ہندوستان میں بازید نام کے چودھری تھے، انہوں نے تیسری شادی کی، اور تیسری بیوی انہیں اچھی مل گئی، کبھی کبھی بیوی اچھی بھی مل جاتی ہے، انہیں تیسری بیوی اچھی مل گئی، اچھی سے مراد نیک، شریف، پریشان نہ کرنے والی، بھیجا نہ کھانے والی، ٹھیک سی بیوی، اچھی بیوی مل گئی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ اچھا اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے مگر نماز نہیں ہے، گھر میں طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی نماز، تو اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے، کیا سوچا؟ تو اس نے دیکھا کہ دیکھوں نوکر دودھ لے کے جاتا ہے، رات کو چودھری تو سوتا ہے اپنی بیٹھک میں، بیویاں 3 ہیں مگر سوتا بیٹھک میں ہے، گیس والے روم میں سوتا ہے، اور بیویاں اس کی 3 ہیں، تو وہ اس نوکر سے بولی میں دودھ لے کے جاؤں گی، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ دودھ لے کے آپ نہ لے کے دودھ لے کے گئی، چودھری نے دیکھا
کہنے لگا میری بیویاں تو پہلے بھی تو ہیں، تم کیوں دودھ لے کے آئی ہو؟ کہنے لگے حضور میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، لیجئے آپ دودھ پیجئے، کہ طریقہ دیکھیں ذرا۔ دودھ پلایا، کتنی نیک عورت تھی، پھر بولی حضور آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں، اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، اس نے پاؤں دبانے لگی، دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی، دباتے 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 چودھری کو آدھا پون گھنٹے کے بعد کو نیند آنے لگی، تو کہنے لگی حضور آپ کو نیند آ رہی، اجازت دیں تو صبح فجر میں اٹھا دو۔ آپ لوگ بول نہیں رہے، میں تقریر ختم کر دوں گا میں، صحیح ہے؟ سبحان اللہ، زبان دی اللہ نے، تھوڑا بولو یار۔ سبحان اللہ، اتنی خاموش پبلک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جتنے آپ ہیں۔ ذرا بولو ذرا بولو، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بولی؟ اگر آپ کہیں تو نماز کے لیے جگہ۔ اب چودھری وہ ہوتے ہیں مرد مغرور ہوتے ہیں، سبھی ہوتے ہیں، تھوڑے بہت چھوڑ کے، ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے انہوں نے کہا تو مجھے سکھائے گی، بھاگ گیا، آئی بات، غصہ ہو گیا، بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی، آپ کے لفظوں میں انسلٹ کر دی، مگر اللہ والیوں کی انسلٹ نہیں ہوتی۔ وہ چلی گئی، پھر دوسرے دن آئی، بولی چودھری لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے کہا پھر تو نماز کو کہے گی؟ کہا آپ پیجئے تو دودھ تو پیجئے۔ اس نے دودھ پیا، کہا آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں، دباتی رہی۔ دوسرے دن پاؤں دباتے دباتے 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، تو چودھری سونے لگا، آنکھیں اس کی بند ہونے لگی، کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، اجازت دیں تو صبح فجر میں غصہ نہ کیجئے گا، آپ جلال میں مت آئیے گا، آپ برا مت مانیے گا، صبح اٹھا دوں فجر میں۔ ایسی لات ماری، اوپر پلنگ سے نیچے کو گری، منہ پھٹ گیا، منہ سے خون کے قطرے نیچے گرنے لگے، دانت ٹوٹ گئے، دانت منہ کے بل نیچے گری۔ اسے کیا پتا تھا یہ لات مار دے گا، ایسی لات ماری مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا، روتی بھی چلی گئی، آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے، ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو آپ کو نمازی بنانا چاہتی ہوں، نیک راستے پہ لانا چاہتی ہوں، آپ مجھ کو مار رہے، ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ چلی گئی، اللہ اکبر، چلی گئی۔ نہ جانے کتنے نیک باپ کی اولاد تھی اور کیسی ماں نے اس کو پالا ہوگا۔ اب زمانے میں ایسی عورتیں اگر آ جائیں تو گھر نہ بن جائے، ایسی عورتیں آ جائیں تو پریشانیاں دور نہ ہو جائے، ہر گھر جنت کی گھر نہ بن جائے، بولو ایسا ہو تو پھر جھگڑے ختم نہ ہو جائے۔ چلی گئی، پھر آئی، پھر گالی سنی، پھر ڈانٹ کھائی، جھگڑے اسے چوٹ کھائی، تکلیفیں سہی، پھر چوٹ کھائی، لاتیں کھائی، مگر آتی رہی۔ کئی ہفتے گزر گئے، چودھری بولا تو زمیندار کی بیٹی ہے، اتنی ذلیل ہو رہی ہے، روز کیوں آتی ہے نماز کو کہنے کے لیے؟ اچھے خاصے گھر کی عورت ہے، تیرا باپ چودھری ہے، زمیندار ہے، جاگیردار ہے۔ وہ بولی بات یہ ہے، یہی تو بات ہے کہ میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں، اگر تو جہنم میں جائے گا تو یہ مجھے برداشت نہیں ہے، تو میرا شوہر ہے، آپ میرے شوہر ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی قبر اسے ایسے دبائے گی کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، اس کا بھیجا باہر کو نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، جو نماز نہ پڑھے گا مرتے وقت اتنی بھوک لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ پوری دنیا کے سمندر کے پانی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ بے نمازی پر کتنی لعنتیں ہیں اللہ کی، تجھ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر جب آپ بے نمازی ہوں گے تو میری آنے والی نسلیں بے نمازی ہو جائیں گی، میرے بچے جہنم میں جائیں گے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ یہ کہہ کے جب روئی نہ تو چودھری کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ رو کے بولی چودھری، تو چودھری بولا کتنی نیک عورت ہے تو، کتنے اچھے سے بات کر رہی ہے، صبح کو تو نہ اٹھانا میں تجھ کو اٹھاؤں گا۔ صبح کو چودھری نے اٹھا دیا، جب صبح کو چودھران اٹھی تو دونوں مسجد میں، دونوں جو ہے وہ گھر میں سجدے میں گئے، مگر آج چودھران کا سجدہ الگ تھا۔ عورت سجدے میں جا کے بولی مالک میں نے تکلیفیں سہی ہے، درد سہے، میں نے تکلیفوں کے بعد یہاں تک پہنچی ہوں، کتنی تکلیف کتنے درد کے بعد پہنچی ہوں، کریم کرم کرنے والے، میں پٹیوں گالیاں کھائی ہیں مگر میں دل نہیں بدل سکتی، دل بدلنے والا تو ہے، توفیق دینے والا تو ہے، میری زندگی کو ضائع نہ کر، توفیق دے دے اے اللہ، اس کے دل کو بدل دے۔ میں اپنے شوہر کو یہاں تک لے آئی پٹ کے کٹ کے، اس کی میری لاج رکھ لے، اس کا دل بدل دے۔ ایسا کرم ہوا کہ چودھری کی پھر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، وہ 5 وقت کا نمازی بھی بن گیا۔ میاں دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا، اس کا نام سلطان العارفین، سلطان باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم سکھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نہ پڑھ کے ہوں۔ مطلب یہ مفتی اعظم سرکار فرماتے تھے بر صغیر میں جناب غوث اعظم دستگیر کے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام سرکار اعلی حضرت ہے، دوسرے کا نام سلطان باہو ہے، یعنی ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے ولی بن کے پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ اچھا ایک بات بتائیں، وہ نبی کا دور اتنا عظیم کیوں تھا؟
وہ صحابہ عظیم کیوں تھے؟ جو کہ ان کی عورتیں بھی عظیم تھیں، گریٹ تھیں. صحابہ کرام پیروں فقیروں کو سب جانتے ہیں، اپنے پیروں کے نام پہ سب مچلتے ہیں، مچلنا بھی چاہیے، میں کوئی اس کا مخالف نہیں، مگر صحابہ کرام کو کیوں بھول گئے لوگ؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان پہ یہ ہو رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، ابھی تو بیان کرو گے تبھی تو پتہ چلے گا نا لوگوں کو صحابہ کون ہے. اپنی اپنی لیے بیٹھے ہو دو دکانیں، صحابہ کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب تو معاذ اللہ لوگ صحابہ کرام میں دلچسپی لینا بند کر رہے ہیں. صحابہ کون ہیں جنہوں نے مدینہ چھوڑا؟ بیویوں سے کہتے تھے پیٹ میں بچے ہوتے تو کہتے تھے میرے بچے کو پال کے نا اسے مجاہد بنا دینا تاکہ یہ بھی شہید ہو جائے اور قیامت کے دن دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ کھڑے. سبحان اللہ. مدینے کو چھوڑتے وہ کہتے تھے ماں جا رہا ہوں دعا کرنا شہید ہو جاؤں. دھیان سے سننا، یہاں سے ہلنا. اے بھائی اے، یہ بلے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم جہاں چاہو گے اٹھو گے. میں کئی بار سے اگنور کر چکا ہوں، 10 بار کم سے کم. اب کہا ہے توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ صحابہ کرام اپنی ماں سے کہتے تھے ہم ماں سے کہتے تھے اپنی اے میری ماں جا رہا ہوں. عورتیں کہتی تھی میرے بیٹے جاؤ. پھر جب وہ چلے تو نہ انہوں نے سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ صحرا دیکھے، نہ دریا دیکھے، نہ طاقتیں دیکھی، نہ سپر پاور دیکھے، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تک نہیں تھی. انہوں نے میاں ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں حضور نے دے دی تو اسی سے تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل گئے. میں کہتا ہے اقبال اپنا سکتے تھے، اگر جنگ میں جاتے تھے اور شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھے چیز ہی کیا ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے ڈرتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نجتی تھی جہانداروں کی، کلمے پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے عین لڑائی میں اگر وقت نماز کبھی نہ ہو کے زمین بوس ہوئی خواہ حجاب، ایک ہی سب پہ کھڑے ہو کے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا ترے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے. سبحان اللہ. واہ واہ یا رسول اللہ. زندہ باد. واہ اگر ان کی مائیں اجازت نہ دیتی تو جھگڑے نہ ہوتے. کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ارے بچوں کون دیکھے گا، سودا کون لے کے آئے گا، ارے گھرداری کون دیکھے گا، کیسے جا رہے ہو، بچی کی شادی کون کرے گا. اب تو لوگ حج کو بھی نہیں جاتے، بچی کی شادی کون کرے گا. اور تو مر گیا تو کیا کوری رہ جائے گی. جاہل کون سا ایمان رکھتا ہے؟ تو اپنے آپ کو کفیل سمجھتا ہے، اپنی بدتمیزی سے اپنے آپ کو راضی سمجھتا ہے. ارے جن کے ماں باپ بالکل نہیں ہوتے وہ انہیں بھی جا کے سکندر بنا دیتا ہے. عورتیں اجازت نہ دیتی جیسے کہ آج کے زمانے کی عورتیں. یا آپ لوگ میری تقریر، وہ لوگ تو سمجھ ہی جائیں گے نا جو بیوی کی ڈر سے بہن کے گھر تک نہیں جاتے. وہ تو سمجھ جائیں گے نا میں کیا تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ میں کہا بھائی بیوی کا غلام جو اپنی بیوی کا کہنا مانے غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کا جھوٹا کھائے پیے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کے بیماری پر اس کی تیمارداری کرے، اس کا خیال رکھے، کام کر دے، اس کے بدلے کا آٹا واٹا گوندھ دے، وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کو روٹنے پہ منائے، یار من بنانا سبحان اللہ تو بولو نا یار، وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو اپنی بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے پکا غلام ہوتا ہے. برانڈیڈ ہوتا ہے، اسے سند دینی چاہیے، سند یافتہ غلام. نبی پاک نے فرمایا وہ کفار مکہ کریں رسیاں لے کر کے چلو، اور نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے، باندھ کے لے کے آئیں گے. نبی کو لے کر کے چلو رسیاں. میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی اعلان نبی کا ہوا، میاں لائن لگ گئی، کڑیل 24 سال کے جوان، 22 سال کے جوان، 18 17 سال
کے نئے جوان آ کر کے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. مائیں بیٹوں کو لے کے آئی ہیں, بہنیں بھائی کو لے کے آئی ہیں, بیویاں شوہر کو لے کے آئی ہیں, اور کسی نے نہیں کہا کہ میرے شوہر کا میرے بچے کا خیال رکھنا. ساری یہ کہتی تھی اگلے سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ سب سے پہلے شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں, شہید کی بیٹی کہلاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, سب سے پہلے آگے سب پکڑا دیجئے. رات کا وقت ہے, خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے سجدے میں, اسلام لا چکی ہے. اسلام لانے سے پہلے اس سے زیادہ بڑی شاعرہ ہے, اس سے بڑا فصیح اور بلیغ نوحے کسی نے نہیں لکھے. اتنی بڑی شاعرہ ہے. ویکیپیڈیا پہ دیکھے گا خنسا کا نام آ جائے گا, ویکیپیڈیا میں بھی زندہ ہے. سیاہ بھی آیا, ایمان لائی تو کہہ لے کہ حضور میں زبان سے کلمہ پڑھتی ہوں, میرے سر کے بالوں سے اللہ کی عبادت ہے. رات کا وقت ہے, رو رہی ہے, اعلان جنگ ہو رہا ہے تو وہ رو رہی ہے. رات کا وقت ہے, دونوں بچوں نے روتے روتے اپنی ماں کو دیکھا, اٹھ گئے دونوں بچے. ماں کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے سلام پہننے کے بعد کہا تمہیں بتانے کی بات نہیں بیٹے, نہ بتاؤ نا ماں. اور بیٹے بس ایسے رو رہی ہوں, کچھ تھوڑا سا محرومی کا احساس ہو رہا ہے, اور نہ بتانا اماں. کہنے لگے بیٹے سب عورتوں نے اپنے اپنے جوان بیٹے کو حضور کی بارگاہ میں دے دیا, میرے چھوٹے بچے میرے بڑے ہوتے نا تو میں بھی لے کے جاتی. ایک 13 سال کا تھا, 11 سال کا, دونوں چھوٹی چھوٹی شمشیریں لے آئے, تلواریں, اور ہوا میں لہرا کے بولے لے کے تو چل, ایک بار جان دے دیں گے حضور کے نام پہ. اماں لے کے چل, تیرے دودھ کے حرف نہیں, لے کے تو چل میری ماں, لے کے تو چل. وہ کہنے لگی نہیں نہیں بیٹے تم چھوٹے ہو. کہا اماں تو دل تھوڑا کیوں کرتی, لے کے تو چل, تیرے دودھ کو بدنام نہیں کریں گے, تیری تربیت کو لے کے چل. پہنچ گئے, میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ بچہ ہے قربان. دونوں چلے گئے, نبی پاک نے فرمایا دونوں چھوٹے ہیں. بڑے والے نے تلوار کے جوہر دکھائے, وہ کہنے لگے حضور بڑا والا تو چلا جائے گا, یہ 11 سال والا نہیں جائے گا. جب 11 سال میں نے یہ سنا تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, ایسے کھڑا تھا پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, اوپر کو اچکنے لگا, ہائٹ بڑھانے لگا, کہنے لگا حضور میں بھی اس کے برابر ہوں دیکھیے. پر میں نہیں, تم چھوٹے ہو. کہا حضور چھوٹا ضرور ہوں مگر طاقت میں اس سے زیادہ ہوں, کشتی کرا دیجئے میری اس سے, آپ میری اس سے زور آزمائی کرا دیجئے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے رونے لگا, کہنے لگا بھائی دیکھ تو اگر مجھے گرا بھی لے گا تو تیرا کوئی بڑا نام نہیں ہوگا. اگر بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینے کا, اگر تو آج گر جائے گا تو اس کا بدلہ تجھے اللہ دے گا. اکیلے جائے گا دیکھ امی کا دل خوش نہیں ہوگا. ہم دونوں بھائی شہید ہوں گے, دونوں کی لاشیں آئیں گی تو امی زیادہ خوش ہوں گی. تو ایسا کر مجھے لے کے چل, میں بھی حضور کے نام پہ جان قربان کرنے کو بےتاب ہوں. عمر کیا کمی ہے تو میرے بھائی دیکھ میں تیرا بھائی ہوں, گرانا نہیں. اتنا کہنا تھا, میرے نبی نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہے کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ماں نے اپنے بچوں سے کہا اولا میرے لاڈلو آخری بار پیار تو کر دوں. سر پہ ہاتھ رکھا, اے میرے لاڈلو میرے دلوں کے چین, میرے لاڈلو میں تمہیں جو کہ اس وجہ سے نہیں پالا کہ تمہیں اپنی بڑھاپے کا سہارا بناؤں. تمہارا باپ بہت دنوں پہلے چلا گیا تھا, میں نے مزدوریاں کی, میں نے لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوئے, میں نے جھاڑوں لگائی, مگر میں نے اس وجہ سے پالا کہ تم بڑے ہو کے شہید ہو جاؤ. میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی میرے لاڈلو اپنی بڑھاپے کے سارے. کہ میں ایک ہی بات بس, میری ماں, اپنی ماں کا یاد رکھنا ایک بات, کہ جب جنگ ہو تو میرے لالو جتنے زخم آئے سینے پہ آئے, پیٹھ پر زخم نہیں آنا چاہیے, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شہر دل پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عورت اور آ گئی, ایک عورت اور آ گئی, اور عورت آ کر کے جو ہے نا وہ کہنے لگی میرے بچے کو بھی لے کے جائیں. جب اس کے بچے کی بات آئی تو میاں حضور بھی روئے, سارے صحابہ رونے لگے, اور کہنے لگی میرے بچے کو لے کے جائیں. کہاں ہے تیرا بچہ؟ کہا حضور یہی تو میرا بچہ ہے. کہاں ہے تیرا بچہ؟ کہ یہی تو میرا بچہ ہے. کہاں ہے؟ 2.5 سال کا بچہ. حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ اب سنو اس ماں کی بات. کہنے لگی حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے, اور تیر جو ہے نا وہ آپ ڈھال پہ روکتے ہوں گے, تو حضور آپ کو ڈھال کی ضرورت ہے, میرے لال کو آپ ڈھال بنا لیجئے گا. اگر 1-2 تیر میرے بچے کے لگ گئے نا اور آپ کی طرف آنے سے رک گئے
تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی میرے رب میں نے بھی اپنا 2.5 سال کا بچہ تیرے محبوب پہ قربان کیا تھا، اے رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے، میرے بچوں کو قبول کر لے، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے بچے کو اٹھایا، پیار کیا، فرمایا کہ تیری نیت اتنی بڑی ہے، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مگر مجھے یہ کہنے کی یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ یار یہ کہا کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ 70 سال سے بھی زیادہ عمر کی عورت آگئی، نام ہے ام عمارہ، حضور مجھے بھی لے کے چلے جنگ میں، تو کیا کرے گی؟ کہ میں زخمیوں کو مرہم پٹی کروں گی، پانی پلاؤں گی۔ اور یہ آج کل کی کچھ بڑیاں بدبخت ذلیل قسم کی عورتیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو اپنی غریب بہووں پہ ظلم کرتی ہیں، مالدار پہ تو کر نہیں سکتی، ہمت نہیں ہے، غریب بہو کوئی مل جائے نا تو کچھ لے کے نہیں آئی، تیرے باپ نے کوئی دیا نہیں، کیا دیا تیرے باپ نے؟ ایک لڑکی کہہ رہی تھی میرے پاس سید صاحب دعا کر دیں، میری ساتھ بڑی ستاتی ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ کہتی ہے تیرے باپ نے کوئی دیا نہیں، میرا باپ غریب ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ کہنے لگی پھر میری باپ وہ مجھے تانے دیتی ہے، میرا دل ٹوٹتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایک کوئی ایسا تو نہیں میں کوئی الگ سی بات کر رہا ہوں، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے آپ کے گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نہیں بیچاری، وہ کیا دیں گی؟ وہ تو خود بیچاری تمہارے گھر میں 2 روٹی کھانے کے لیے آئی ہے، وہ آدمی اس کا مارتا ہے، کہہ لے کہ میرے آدمی مجھے مارتا ہے، کہتا چلی جا، پھر میں جاتی نہیں، مارتا توڑتا ہے بہت بری طرح سے، پھر میں پٹتی کٹتی وہی رہتی ہوں، جاتی نہیں۔ کا کیوں؟ کہ اس وجہ سے میرے باپ نے بڑی محنت سے میری شادی کی تھی، اس پہ قرضہ ہے، 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں، جاؤں گی تو کیا منہ دکھاؤں گی، اس لحاظ سے میں کہیں نہیں جاتی، پٹتی ہوں وہیں پہ۔ میں کہتا ہوں یار اتنے موبائلوں میں لگنا ٹھیک نہیں ہے، اتنی دنیا داری میں بہنوں کے گھر جایا کرو، غریب بھی ہو تو پھر بھی جایا کرو، تم اگر خالی جاؤ گے تب بھی بہن مضبوط ہوگی، جس بہن کے بھائی جاتے نہیں نا وہ تو بیچاری کمزور ہو جاتی ہے، اسے تانے ملتے ہیں۔ بیٹیوں گھر جایا کرو۔ میں 10 سال کا تھا، 11 سال کا، تو میں کھیل رہا تھا بچپن میں اپنے، تو میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، ایک عورت آئی، کہنے لگی تیرا باپ آ رہا ہے، ادھر سے ہم نے آتے دیکھا ہے ایک عورت سے۔ تو پہلے کے زمانے میں خط آتے تھے، خط، تو خطوں سے لوگ پیار کرتے تھے، کتنا پیار تھا۔ آج موبائل آ گئے مگر پیار ختم ہو گیا، آج یہ سب چیزیں آ کے ہے نا، اقبال نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب اس کا باپ آیا نا تو اس سے پوچھا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی میں اس وجہ سے میں نے 2 سال سے ابا کو دیکھا نہیں، کیا پتہ کیسے ہو گئے ہوں گے ابا۔ یار بیٹی مر جاتی ہے مگر اپنے میکوں کو نہیں بھولتی، اپنے بھائیوں کو نہیں بھولتی، جایا کرو اسے کچھ نہ کچھ دے کے آیا کرو، بہنوں کا خیال رکھا کرو، بہنوں سے پیار کیا کرو، ان سے پیار محبت کی باتیں کیا کرو، بہنوں کو فون کر لیا کرو، ان سے ان کے حال چال معلوم کر لیا کرو۔ یار بہنیں کتنی کمزور ہوتی ہیں، بھائی کے گھر رہتی ہیں 18-20 سال رہتی ہے، پھر نہ جانے کس کس کے گھر چلی جاتی ہیں، بہنیں کتنے ظلم سہتی ہیں، کتنی مظلوم غریبوں کی بچیوں پہ بڑے، یہ ظلم کرنے والی بچ جائیں گی؟ بتاؤ یہ بچ جائیں گی جو ظلم کرتی ہیں؟ یہ بڑی بدبخت یہ جو لگاتی ہیں اپنی بہو سے محبت نہیں ہونے دیتی، اپنے بیٹے کی یہ جھوٹی باتیں لگا کے جھگڑے کراتی ہیں، معاذ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں لعنت ہے جو میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا کرائے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ مجھے کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ جس گھر میں ٹائلس لگے ہوئے وہ گھر اللہ کو پسند ہے نہیں، جس میں بہت زیادہ ماربل لگے ہوئے وہ اللہ کو پسند ہے نہیں، جس گھر میں اچھے باتھ روم کچن ہو بڑا گھر ہو وہ اللہ کو پسند ہے نہیں، جو ڈبل اسٹوری بنا ہو وہ پسند ہے نہیں۔ کس کا گھر پسند ہے؟ اڈانی کا یا امبانی کا؟ نہیں، حضور فرماتے اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس پر رحم کیا جاتا ہو، جس میں غریب رہتا ہو اس پر رحم کیا جاتا ہو، اللہ کو وہ گھر پسند ہے۔ اب ام عمارہ جنگ میں چلی گئی، بال پورے سفید ہے، جب حضور پہ حملہ ہوا نا تو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑی ہو گئی شیرنی کی طرف۔ اب نبی پاک نے دیکھا، کہنے لگے حضور آپ غم نہ کریں، جان دے دوں گی مگر کسی کو نہیں آنے دوں گی آپ کی طرف، ایک بار آپ میرے آقا کو پریشان نہ ہو۔ اب جب اس کے اوپر حملہ ہوا نا، کافر ہوتے ہیں بزدل، اور بزدلوں نے عورت پہ حملہ کیا، ایک آیا جوان، اس نے جب مارا تو پیٹ پھاڑ دیا، آنتیں نکال دی، دوسرا آیا تو اس نے اسے بھی ام عمارہ نے قتل کیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آئے، 7 جوانوں کو جب قتل کر دیا تو بھگدڑ مچ گئی کفار میں، بولے مسلمانوں سے نہ لڑو، ان سے نہیں جیت سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتی ہے
जहान जमाना की झोली, झोली, वाह 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 वाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब ये सांस रोक के रुकना, ये जंग तो हुजूर जीत गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उधर जो है ना मदीने में एक औरत नमाज पढ़ी, दूसरी आई आके बोली सुन, ऐसे दुआ मांग रही थी, तेरा बाप शहीद हो गया जंग में। अब जिसने अपने बाप की खबर सुनी हो मौत की है, उस औरत को कितनी तकलीफ हुई होगी, उसका दिल फटना गया होगा। अजय वो तो वही बता सकती है, मगर सुनो खबर दूसरी, इश्क के अभी इम्तिहान और भी है। बोले सुन, तेरा बाप के साथ तेरा जवान भाई गया तो वो भी शहीद हो गया। टप टप नहीं बल्कि जोर जोर से आंसू गिरे, सिसकने लगी, इख्तियार को बैठी, हाथ कांपने लगी। का तेरा शौहर गया था ना, अल्लाह तुझे सब्र दे, वो भी शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। सजदे में जाके बोली मालिक, मेरे शौहर की, मेरे बाप की, मेरे बेटे की, मेरे भाई की शहादत कबूल फरमा। फिर बोली है मालिक तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तूने मुझे एक बार में शहीद की बेटी बना दिया, शहीद की बेवा बना दिया, शहीद की बहन बना दिया, शहीद की माँ बना दिया। लोगों ने समझा लाशें पड़ी हैं कटी हुई, इसके बाप की, भाई की, बाप के जनाजे से लिपटेगी, माँ के जनाजे से बाप भाई के जनाजे से लिपटेगी, और अपने शौहर के जनाजे को देखेगी, अपने भाई के बेटे के जनाजे से लिपटेगी। मगर नहीं नहीं, जिधर शोदा की लाश थी उधर नहीं गई, बल्कि जिधर ऊंटनी पर हुजूर सवार थे उधर गई। हुजूर की बारगाह में सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझ पर रहम करे, उसे देख के तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरे बेटे शहीद हो गए, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देखी और रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत। आप सलामत हैं तो मेरा